رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. صلوات قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت کریمہ اس کی تلاوت کی سعادت کل حاصل کی، اور یہ گفتگو اس آیت کے ذیل میں جس کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہو؟ فغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین پسند کرتے ہو؟ جبکہ اس پوری کائنات میں، اس پورے نظام زندگی میں اور نظام کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں، وہ سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں تسلیم ہیں. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے انسان اس اختیار کی قوت کا غلط فائدہ اٹھا کر اللہ کے دین کے سوا اپنی پسند کا دین یا طرح طرح کا متعدد دین ڈھونڈتا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. اختیار جو ایک بہت بڑی عظیم نعمت تھی انسان کے لیے، اور اختیار دے کر اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا،
کیونکہ اگر اختیار نہ ہوتا انسان کے پاس تو انسان اتنا عظیم مخلوق، اتنی عظیم مخلوق نہیں بن سکتا تھا. یعنی خود یہ راستہ طے کرنا ہے. اللہ نے تمام قوتیں دی ہیں، اللہ نے تمام صلاحیتیں دی ہیں، لیکن جو راستہ طے کرنا ہے وہ تمہیں خود انتخاب کر کے طے کرنا ہے. اور یہ خود انتخاب کرنا یہ انسان کے لیے بہت ہی عظیم ہے. کل تھوڑا سا اشارہ کیا گیا کہ انسان کے اندر تمام قوتیں رکھ کے شاید بعد میں اور موقع مل سکا تو اور بھی تھوڑا سی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی کہ کیا نعمت اللہ نے دی. اور بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے حوالے کیا، زمینوں کے حوالے کیا، پہاڑوں کے حوالے کیا. یعنی آسمان زمین اور آسمان زمین میں جو کچھ موجود ہے سب کو اپنی امانت دی. آسمان زمین کہنا ہے اس سے مراد علیہ السلام، اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آسمان، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ بھی موجود، آسمان بلندی اور دوری اور عظمت کی علامت ہے، زمین وسعت کی علامت ہے، پہاڑ مضبوطی اور صلابت اور سختی کی علامت ہے. کہا میں نے ان سب کو میں نے اپنی امانت دی، پیش کی اپنی امانت. ان عرضنا الامانۃ، میں نے امانت دی، فابین ان یحملنها، سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ میرے بس کی بات نہیں، میں نہیں اٹھا سکتا. یعنی یہ نہیں، یعنی ان کو بنایا ہی اس طرح گیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو، انہوں نے کچھ لفظ آئے نا، یعنی ان کی خلقت ہی اس طرح ہوئی ہے کہ اللہ کی عظیم امانت کو وہ اٹھا نہیں سکتے. اور اس امانت کا ایک معنی جو بیان کیا گیا وہ اختیار ہے. یعنی اللہ نے جو امانت دی ہے جس کو کوئی نہیں اٹھا پایا، نہ آسمان اٹھا پایا، نہ زمین اٹھا پایا، نہ آسمان و زمین کے درمیان میں موجود فرشتے اٹھا پائے، کوئی نہیں اٹھا پایا، سب نے انکار کیا. وحملها الانسان، لیکن انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. لیکن یہ بہت ظالم ہے اور یہ بہت کافر ہے. بات کا جملہ آیت کہ انہ ظلوما کفورا، امانت اٹھا تو لی، اختیار اپنے ہاتھ میں لے تو لیا، لیکن اس اختیار کا اتنا غلط استعمال کیا کہ یہ بہت بڑا ظالم بھی بن گیا اور بہت بڑا کافر بھی انسان بن گیا. یہ اختیار دے کر انسان کو اتنی عظمت تک پہنچایا گیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر انسان جو کچھ کر رہا ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ جو پتا بھی ہلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہلتا ہے. آئے تھے نا ما من ورقۃ، کوئی بھی پتا ایسا نہیں جو پتا ہلتا بھی ہے اللہ کی طرف سے ہلتا ہے. دوسری طرف سے انسان کو اختیار ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ٹکراؤ کی بات نہیں ہے کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، انسان کو اختیار بھی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ پتا بھی ہل رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہل رہا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. کہا یہ ٹکراؤ کی بات نہیں ہے. یہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ ہی کی دی ہوئی قوتوں سے کرتا ہے. حتیٰ کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو ایک گناہ کرتے وقت شاید سینکڑوں اور ہزاروں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. اللہ کی زمین کا استعمال، اللہ کے آسمان کا، ہواؤں کا، اپنے جسم میں کتنی نعمتیں، باہر کی کتنی نعمتیں، کتنی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کر کے انسان ایک گناہ کرتا ہے. اللہ نے یہ قوت دی ہے جو کر رہا ہے، لیکن کر رہا ہے اپنے اختیار سے، کرتا ہے اپنے اختیار سے. لذا چارج جو آئے گا اس کے اوپر آئے گا. اہل سنت نے پورا ایک مذہب بنا لیا. البتہ بنی امیہ نے اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی. اس مذہب کا نام ہی تھا جبر کا مذہب. ایک جبر کا مذہب تھا، ایک رجا کا مذہب تھا، مرجع مذہب. یعنی ہم لوگ مجبور ہیں اور ہم جب امید رکھیں اللہ سے امید رکھیں، جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا. اور مرجع کی عقیدہ تھا کہ بس ایمان دل میں رکھیں کافی ہے. یہ پورا ایک مذہب تھا اور ابھی بھی ہے. عملی طور پر یہ مذہب ابھی بھی ہے. یہ مرجع ہر جگہ سنی شیعہ سب میں موجود ہیں، لیکن بنایا تھا یہ بنی امیہ نے. چونکہ بنی امیہ کو اپنی حکومت مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑے تھے، بہت سارے. ایک تو بہت ساری حدیثیں انہوں نے گڑھی، ایسی حدیثیں کہ انسان کو سلا دیں، بیدار انسان کو سلا دیں. کربلا نے آ کر لوگوں کو جگایا تھا، کربلا نے آ کر لوگوں میں شعور پیدا کیا تھا، کربلا نے آ کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیا تھا. اور بنی امیہ کی حکومت
ڈگمگانے لگی تھی اور ڈگمگاتے پھر 50 سال کے بعد ختم بھی ہو گئی، لیکن بنی امیہ اور اس کے بعد بنی عباس نے سب نے مل کر اپنی حکومت کے پایوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ساری حدیثیں گڑھیں، اور حدیثوں کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ جو کربلا جن کو بیدار کر رہی ان کو کسی طرح سلا دیا جائے، کسی طرح خاموش کر دیا جائے کہ نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، تم خاموش رہو، تم بیٹھے رہو، تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ حکومتیں مشکل میں، ہارون رشید اتنی بڑی حکومت وہ مشکل میں پڑی ہوئی تھی، اتنی عظیم حکومت ہوتے ہوئے کہ وہ جب بادلوں کو دیکھتا تو کہتا کہ بارش نہیں آ رہی ہے شہر میں، بادل چلا جا رہا ہے، دیکھ کے کہتا تھا بادل تو جہاں بھی جائے گا برسے گا تو میری ہی زمین پر، جا تجھے جہاں بھی جانا ہو جا، یعنی اتنی وسیع ہماری حکومت ہے، تو جہاں بھی برسے گا میری ہی زمین پہ برسے گا، مجھ سے آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی ڈر رہا تھا۔ کون ڈرا رہا تھا؟ کربلا نے خوف پیدا کیا تھا، کربلا نے ہلا دیا تھا۔ لہذا بہت سی حدیثیں انہوں نے بیچ میں گڑھی، ایسی حدیثیں کہ وہ لوگ کی جو بیدار ہو رہے ہیں، وہ لوگ کی جو حرکت کر رہے ہیں، وہ لوگ کی جو جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو دین کے نام پر سلا دیا، نہیں تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مذہب بھی انہوں نے گڑھے۔ ایک مذہب جو جبر کا مذہب، جبر یعنی انسان مجبور ہے، انسان خود کچھ نہیں کرتا۔ ایک مذہب مرجعہ مذہب، مرجعہ یعنی رجا، امید، یعنی ایمان دل میں رکھو، ایمان رکھ کے جو کچھ کرنا کرو۔ لہذا بنی امیہ کو یہ موقع تھا کہ ہاں حاکم ہے، ایمان تو ان کے دل میں ہے، پھر اگر شراب پیتے ہیں تو پینے دو، جوا کھیلتے ہیں تو کھیلنے دو، نامحرموں کو محرم بناتے ہیں کہ عمل کا کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ پورا مذہب تھا، توجہ فرمائے۔ اس مذہب کا نام ہے مرجعہ، باقاعدہ وہ بحثیں کرتے تھے، رجا سے بنا ہوا، رجا مانے امید ہوتی کا ایمان دل میں رکھ کے اللہ سے امید رکھو، پھر کچھ نہیں مسئلہ، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عمل کوئی حیثیت۔ قرآن سراسر، قرآن کی کتنی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا، لیکن مذہب بنا کر پیش کیا اور لوگوں نے مان لیا، قرآن کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گیا۔ اور ابھی بھی ہے، ہر مذہب میں یہ فرقہ موجود ہے۔ کون سا فرقہ؟ مرجعہ فرقہ۔ قرآن کی سینکڑوں آیتوں کا انکار کرتے ہوئے، قرآن کے اصولوں کا انکار کرتے ہوئے مرجعہ مذہب موجود۔ کیا دل میں ایمان رکھو، اس کے بعد کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مطلب نہیں، اللہ امید رکھو اسے۔ یہ ایک سازش کے تحت سیاست تھی بنی امیہ کی، تاکہ مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ ایمان تو دل کے اندر کی چیز ہے، ایمان تو کوئی دیکھتا نہیں۔ لہذا باہر سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ برائیاں کر رہے ہیں، جو کچھ خطائیں کر رہے ہیں، یہ سب عمل ہے، اور ایمان تو ہمارے پاس موجود، مجھے کوئی ٹوکے نہیں، مجھے کوئی روکے نہیں۔ لہذا وہ آ کر باقاعدہ بحثیں کرتے تھے۔ ایک شیعہ اور ایک مرجعہ کی بحث ہوئی، مرجعی، ایک شیعہ اور مرجعی دونوں بحث کر رہے تھے۔ بحث کرتے کرتے بات زیادہ آگے بڑھی۔ بحث میں طریقہ یہ ہوتا ہے جب دو لوگ بحث کریں تو جس کے پاس لاجک مضبوط ہو اور اس کی منطق قوی ہو اور اس کی دلیل مضبوط ہو، آدمی اس کو مان لے۔ انصاف یہی ہوتا ہے کہ جس کی دو لوگ بحث کریں، بحث کرنا اچھی چیز ہے، اختلاف ہونا بھی اس میں کوئی حرج نہیں، اختلاف ہوتا ہے تو علم آگے بڑھتا ہے، اگر اختلاف نہ ہو تو علم آگے نہیں بڑھتا، لیکن اختلاف دشمنی میں تبدیل ہو یہ خطرناک ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں دو طرف ہوتے ہیں، ایک حکومت کر رہی ہے، ایک اپوزیشن ہوتا ہے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اختلاف کرنا، صرف اعتراض کرنا، یہ اعتراض اگر نہیں کرے تو حکومت کو جو دل چاہے وہ کرے۔ لہذا ضروری ہے کوئی اختلاف کرنے والا ہو، اختلاف کرے بھی، اچھا بھی ہے، اس سے دین آگے بڑھے گا، اس سے علم آگے بڑھے گا، اس سے انسان کا ذہن آگے بڑھے گا، اس سے انسان کی فکر آگے بڑھے گی، یہ کرے۔ لیکن اختلاف کرنے کے بعد انسان ایگو کا شکار نہیں ہو، انانیت کا شکار نہیں ہو کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو یہی ثابت کرنا ہے۔ یہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے، یہیں سے دشمنیاں شروع ہوئی تھیں، یہیں سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں۔ نہ، انصاف انسان کے یہ ہے کہ اختلاف کر لے، لیکن سامنے والا اگر بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی دلیل مضبوط ہے تو فوراً تسلیم کر لے، شکریہ بھی ادا کرے، کہے کہ معذرت چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی عظیم کہا جائے جن کو اس وقت علم قرآن اور علم اہل بیت کا خزانہ، ان کے درس میں خود میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نیا طالب علم آیا تھا، نیا طالب علم سید امامہ لگائے ہوئے، وہ ایک مطلب کو بیان کر رہے تھے، بار بار وہ اعتراض کر رہا تھا، چونکہ وہاں اختیار ہے پورا، جس نہ آپ کو اعتراض کرنا ہو، ہماری مجلسوں کی طرح سے نہیں ہے صرف سننا ہے، نہیں، وہاں پر اختیار ہوتا ہے، جو بھی آپ کو اعتراض کرنا ہو اعتراض کریں، پوچھیں، سوال کریں، بیچ میں سوال کریں۔ وہ سوال کر رہا تھا اور درس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا لیکن نہیں سمجھا، جب کئی مرتبہ ایک ہی مطلب کو سمجھایا اور دوسرے 1,500-2,000 مجتہد امامہ لگائے ہوئے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے درس میں، ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا،
اور وہ ایک مطلب کو نہیں سمجھ رہا تھا، بار بار پوچھ رہا تھا، اور اس کی عمر بھی ابھی زیادہ نہیں تھا، 18-20 سال کا لڑکا تھا، امامہ بھی لگائے ہوئے تھے. تو ایک مرتبہ جب کئی مرتبہ سمجھایا تو کہا کہ اس لیے ان کی تازہ امدی، یعنی جیسا لگتا ہے کہ جدید آئے ہو حوضے میں، نئے آئے ہو. صرف اتنا جملہ کہا اور کچھ نہیں کہا، کوئی توہین نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ تازے آئے ہو تھوڑا سنو. یہ بات کہہ کے وہ خاموش ہو گیا اور درس دیا. آخر میں اس سے معذرت کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے یہی جملہ جو کہا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا فقیہ، ایک چھوٹے سے طالب علم سے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ ابھی تم تازہ درس میں آئے ہو کیا، اس کے لیے معذرت چاہیے. اچھی چیز ہے یہ، اگر کلچر ہے تو بہت اچھی چیز ہے. لہذا کہا کہ لاجک جس کے پاس ہے وہ قبول کر لے، آسانی سے قبول کر لے. اس سے انسان پھر مشکلات پیدا نہیں ہوتی، دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی. لیکن وہ بحث کر رہے تھے، شیعہ اور مرجئی دونوں بحث کر رہے تھے، قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. چونکہ شیعہ کی دلیل بہرحال مضبوط تھی، وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. مرجئی وہ کہتے نہیں، بس ایمان کافی ہے، یہی اللہ کے اتنا ہی کافی ہے. وہ اپنی ساری دلیل، اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کو مانو، بس اتنا کافی. شیعہ کہتے نہیں بھائی، قرآن میں اتنی آیتیں کس لیے آئی ہیں، انبیاء کس لیے آئے ہیں، کتابیں کس لیے آئی ہیں. اگر صرف بات ایمانی کی ہوتی یہ تو سب لوگ آسانی سے کر لیتے. پھر عمل کی منزل کہاں ہے، پھر انسانوں کا کیا ہوگا، پھر ثواب و عقاب کیا ہوگا، کس بات پر ثواب دیا جائے، کس بات پر عقاب کیا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. جنت و جہنم کس لیے، وہ دلیلیں دے رہا ہوں. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. دور سے ایک آدمی دکھائی پڑا، کہا ٹھیک ہے، اب نہ ہماری دلیل تم مان رہے ہو، نہ تمہاری دلیل میں مان سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے، تیسرا آدمی آ رہا ہے، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تیسرے آدمی کو جو ہے، جب کوئی فیصلہ کرانے کے لیے تیسرے آدمی کے پاس آئے، یہ آدمی، یہ چاہے جیسا بھی آدمی ہو، اس کو فیصلے میں انصاف کرنا چاہیے. یہ اہم نقطہ ہے. چاہے وہ جیسا بھی ہو، فیصلہ جب کرے، چاہے اپنے بھائی کے خلاف ہو، چاہے اپنے بیٹے کے خلاف ہو، یہاں پر فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا تیسرا دور سے دکھائی پڑا ایک آدمی آ رہا ہے، کہا ٹھیک ہے چلو، دونوں لوگ تیار ہو گئے. وہ آئے گا تو اس سے فیصلہ کراتے، اپنی دلیلیں ہم بیان کریں، اپنی دلیلیں تم بیان کرو، دیکھیں کیا فیصلہ کرتا. وہ آیا، جب تھوڑا نزدیک ہوا تو اسے دیکھ کر یہ مرجع خوش ہو گیا، مرجعی، کیونکہ وہ تھا شرابی کبابی قسم کا آدمی، میوزیشین تھا، میوزک بجاتا تھا، شراب کباب اس میں رہنے والا. یہ سمجھا کہ اب تو میرے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ایمان رکھو، عمل جو کرنا کرو، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ یہ آدمی تو کام ہی ایسا کرتا ہے، اس کا عمل ایسا ہے، یہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا. اور شیعہ یہ بیچارہ تھوڑا سوچنے لگا کہ واقعاً کہیں ہم مشکل میں نہ پڑ جائیں. لیکن جب وہ آیا، اس نے جو فیصلہ کیا، وہ جیسا بھی آدمی تھا، فیصلہ اس نے اچھا کیا. انہوں نے اپنی دلیل دی اور انہوں نے اپنی دلیل دی. دلیل دینے کے بعد اس نے غور سے سنا، اور سننے کے بعد ایسے ہاتھ رکھا اپنے سینے پہ، کہا کہ اعلیٰ یا شیعیون و اسفلی مرجعیون، یعنی میرے اوپر کا حصہ شیعہ ہے، نیچے کا حصہ یہ مرجعی ہے. یعنی شکم کے اوپر کا حصہ یہ شیعہ ہے. یعنی باتیں تمہاری شیعہ کی بات دلیل منطق مضبوط ہے، قوی ہے اور صحیح ہے. لہذا میرے اوپر، میرا دل، میرا دماغ، میرا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شیعہ والی بات صحیح ہے. لیکن ادھر سینے کے نیچے، یہ پیٹ اور پیٹ کے نیچے یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہی مرجع بن کے رہے، یہی اچھا ہے، چونکہ سب کچھ کرتے رہے، آزادی رہے. بس یہ مذہب بنائے گئے تھے، جبر کا مذہب بنایا گیا، مرجع کا مذہب بنایا گیا، باطل حدیثیں ڈالی گئیں تاکہ لوگوں کو صلاح دیں، کربلا کے اثر کو ختم کر دیں. یہ کوشش کی کہ جو کربلا کے فوراً بعد یہ پورا موضوع ہے گفتگو کا کہ کربلا کے اثرات کیا پڑے ہیں. کربلا صرف ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، کربلا کے اثرات پوری تاریخ پر، اسی زمانے سے اب تک پوری تاریخ پر کربلا کے کیا اثرات پڑے ہیں. یہ گفتگو شاید کبھی توفیق کو پورے 10 دن کم سے کم اس میں گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہ تھا، کیوں یہ سب کچھ تھا؟ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ انسان جو ہے، کربلا نے آ کر، وہی اصل گفتگو یہاں سے دیکھیں، اختیار ہے انسان کو، مجبور رہے کہ انسان نہیں، انسان مجبور نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، کرتا ہے انسان ہی ہے. ہاں، اللہ کی دی ہوئی قوت سے کرتا ہے. گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی قوت سے کرتا ہے. بس یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے کرایا بس ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسی، بعض چیزیں مثال سامنے ہو تو زیادہ بات ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے، جیسے آپ نے دیکھا ہو شہروں میں ٹرین چل رہی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی کی ٹرین، الیکٹرک لائٹ سے جو ٹرین چلتی ہے، ادھر لائٹ سے یہ ٹرین چل رہی ہے، ڈرائیور اس کا کون ہے؟ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے.
یہ ڈرائیور اس کو ڈرائیونگ کر رہا ہے. یہاں پر دونوں کو حق ہے. ڈرائیور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹرین میں چلا رہا ہوں, کہہ سکتا ہے نا. ڈرائیور بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹرین میں چلا رہا ہوں. ادھر پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا انسان جو بجلی کو دے رہا ہے اور بجلی چل رہی جس سے ٹرین وہ بھی کہہ سکتا ہے ٹرین میں چلا رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو یہ ٹرین ابھی یہیں رک جائے, ساری ٹرینیں ایک ساتھ روک دوں. دونوں کو کہنے کا حق ہے نا. ڈرائیور کو بھی کہنے کا حق میں چلا رہا ہوں. پاور ہاؤس میں بیٹھے ہوا جو کنٹرول کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا حق ہے کہ یہ ٹرین میری وجہ سے چل رہی ہے, میں چلا رہا ہوں. لیکن اگر یہ ٹرین لے جا کے ڈرائیور کہیں ٹکرا دے تو مجرم کون ہوگا؟ مجرم وہ پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا آپریٹر نہیں ہوگا, مجرم یہ ڈرائیور ہوگا, کیونکہ ٹکرایا ہے اس نے ڈرائیور نے اپنے اختیار سے, لہذا سزا اس کو ملے گی. لیکن وہ بھی کہہ سکتا ہے ہاں یہ ٹرین میری وجہ سے چل رہی ہے. بس جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے, لیکن جہاں غلطی کی گی پکڑا جائے گا, مجرم کو سزا ملے گی. لہذا اس میں ٹکراؤ نہیں ہے. پورا مذہب بن گیا اسی پر. اہل سنت میں دو مذہب بنے, ایک معتزلہ ایک اشاعرہ. اشاعرہ جو بڑا گروہ کہتا ہے جبر جبر جبر, معتزلہ کہتا ہے نہیں اختیار بالکل اختیار بالکل اختیار. شیعہ کہتا ہے نہ جبر نہ اختیار. تو جو فرما رہے ہیں شیعہ بالکل یہ مذہب ہے جو جس کی مثال ایک مثال سے اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں, اعتقاد اعتدال کا مذہب. بس یہ اختیار اللہ نے جو دیا انسان کو یہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جا کے ٹرین ٹکرا دے. یہ ڈرائیور کو جو اختیار دیا گیا اس لیے نہیں دیا کہ ٹرین کو ٹکرائے. ڈرائیور کو اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ جہاں روکنا ہو وہاں روک دے, جہاں چلانا ہو وہاں چلا لے. اس لیے اختیار دیا گیا. انسان کو بھی اختیار اس لیے دیا گیا, یہ نہیں کہ جا کے ہر ایک سے ٹکراتا رہے, ہر ایک کو مارتا رہے, ہر ایک کو کچلتا رہے, ہر ایک سے لڑتا رہے. نہیں, اس لیے دیا گیا کہ جہاں تجھے رکنا ہے وہاں رک جائے, جہاں تجھے آگے بڑھنا ہے وہاں آگے بڑھ جائے. جناب مالک اشتر کی تعریف امام علیہ السلام یہی کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ تلوار اٹھاتے تھے, اور جہاں رکنا ہوتا تھا وہاں پہ رک جاتے تھے, اور جہاں آگے بڑھنا ہوتا تھا پوری مضبوطی سے آگے بڑھتے تھے. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں تو صرف بیٹھے ہی ہوئے ہیں گھر کے اندر. یہ مالک اشتر کا دین نہیں ہے, یہ کربلا والوں کا دین نہیں کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں, اٹھے ہیں تو ہر جگہ اٹھے ہی رہیں, جہاں پر خاموش رہنا وہاں بھی بولیں. نہیں, دیکھیں کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے قرآن نے کہا کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے, بیوتکم لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو وہ لوگ کہ جن کے اوپر شہادت اور قتل ہونا لکھا جا چکا ہے وہ اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک پہنچیں گے. پھر تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے. کربلا والوں کو ایسے بیٹھے ہوئے لوگوں کی ضرورت نہیں جو مکے میں آ کے بیٹھ جائیں, کعبے کے پاس آ کے بیٹھ جائیں, عرفہ میں جا کے بیٹھ جائیں, مسجدوں میں جا کے بیٹھ جائیں. اگر یہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے, ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. دین کو بچانے کے لیے کون لوگ جائیں گے؟ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, وہ جائیں گے جن کے اوپر شہادت لکھی گئی تو اپنے قدموں سے چل کے مقتل تک جائیں گے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کے دربار میں یہی آیت, اسی آیت سے استفادہ کیا. جب اس نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے بھائی کے ساتھ, کیا ہوا تمہارے انصار کے ساتھ, کیا ہوا تمہارے اہل بیت کے ساتھ, جناب زینب نے یہی آیت پڑھی کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا تھا تو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل تک آئے. یہ کربلا والوں کا دین ہے. کربلا والوں کا دین ہمارے دین سے کتنا مختلف ہو جاتا ہے. کربلا والوں کے دین سے ہمارے دین کی دوری کتنی ہو جاتی ہے, اتنی ہی زیادہ دوری ہوتی ہے جتنا مکہ والوں کے دین سے اور کربلا والوں کے دین کی دوری تھی. وہ جو حج کر رہے تھے, ابھی پیش کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی دین چاہیے, بس ایسا دین کی اپنا دعائیں پڑھو, اپنا رو لو, گریا کر لو, اپنے آپ کو بچا لو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے. نہیں, یہ کربلا کا دین نہیں ہے. کربلا کے دین یہاں پر خاموش نہیں بیٹھتا. بس کیا دین کی وہ صحیح شکل, یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے, ابھی اور نمونے آئیں گے انشاءاللہ جتنی توفیق ہوئی. پچھلے سال دارالسلام میں اس بات کی توفیق ہوئی, اسی موضوع پر ڈیٹیل میں دین اور زندگی کے عنوان سے نیٹ پہ موجود ہے, مجلسیں سی ڈی بھی شاید آ جائے اس میں. اب یہاں پہ چند دنوں میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتے, لیکن وہاں پہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی تھی کہ کیا وہ شکلیں ہیں ہمارے درمیان جو اہل بیت اور قرآن کے دین سے دور ہیں. ایک شکل بھائی ابھی مرجئہ جو پیش کیا, مرجئی شکل یہ ہے, ہمارے یہاں بھی ہے, یہ ہمارے یہاں بھی موجود ہے.
اور یہ قرآن کے سراسر قرآن کی سینکڑوں آیتوں کے خلاف، پورے دین کے فلسفے کے خلاف ہے، مگر نہیں ہے۔ پورے دین کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کیوں آئے، کتابیں کیوں آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایمان ہے کافی ہے۔ پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کتنی آیتیں وہ کہاں جائیں گی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، میں نے سنا کہ آیت پر اشارہ پڑھا گیا یہاں پر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کہاں جائے گا؟ اور اتنا نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ قرآنی دین ہے۔ بیٹھے نہیں رہیں، تواصی کرتے رہیں، وصیت کرتے رہیں، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، صبر کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ ایک معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے جب وہاں میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مردہ معاشرے کی علامت کیا؟ وہاں کوئی کچھ بولنے والا نہ ہو، ساری برائیاں ہو رہی ہوں لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا ہو، سارے منکر ہوں لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا ہو، کسی کو کوئی فکر بھی نہ ہو، کسی کو کوئی پلاننگ بھی نہیں کرنا ہو، کسی کو کوئی ارادہ بھی نہ ہو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ وہ بھی یہی سوچ رہے جو کچھ ہو رہا ہے، مدینے والے کہہ رہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، یزید بہت ظالم ہے۔ مکے والے کہہ رہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، یزید بہت ظالم ہے۔ لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں نہیں بیٹھوں گا، میں خارج ہوں گا، میں مدینے سے نکلوں گا، میں مکے کو چھوڑوں گا، میں کوفے تک جاؤں گا، کوفے نہیں جانے دے جائے کربلا تک جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، چاہتا ہوں کہ میں تمام فضیلتوں کو زندہ کر دوں۔ معروف یعنی فضیلتیں، معروف یعنی ویلیوز، معروف یعنی اسلامک ویلیوز، معروف یعنی ہیومن ویلیوز جو مر گئی تھی، جس سے دین مر جاتا ہے۔ اگر ایک معاشرے سے ویلیوز ختم ہو جائیں تو دین کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک معاشرے میں فضیلتیں نہ ہوں، ہر ایک پستیوں کی طرف جا رہا ہو، ذلتوں کی طرف جا رہا ہو، رذیلتوں کی طرف جا رہا ہو، اور فضیلتوں کی تلاش نہ ہو، کمالات کی تلاش نہ ہو، تو وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، اس معاشرے کی موت ہو جاتی ہے۔ اور جب معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے تو اس پر یزید جیسے اور فرعون جیسے لوگ آ کر حاکم بھی ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر حسین ابن علی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں ہر معاشرے کو حسین ابن علی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا فرمایا مصری لا یباع مثلہ، میں نہیں بیعت کر سکتا اور میرے جیسا بھی بیعت نہیں کر سکتا، میں بھی بیعت نہیں کروں گا اور میرے جیسا بھی کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ اور میں نکلا ہوں کس لیے؟ تاکہ ان معروف کو آ کر آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، آ کر رسول اللہ کی اس عظیم فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں ہماری مجلسوں میں۔ لہذا آپ توفیق ہوئی ایک مرتبہ اور بلند آواز ایک شخص امام زین العابدین السلام کے پاس آیا، یہ روایت بار بار بیان کرتا ہوں، ہر جگہ کوشش کرتا ہوں بیان کرتا ہوں تاکہ اس عمل کی عظمت کو سمجھیں۔ آیا، کہا کہ مولا میں حج کر کے آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا کیا؟ کہا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، دعائیں نہیں معلوم تھی، میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، دعائیں یاد بھی نہیں تھا۔ جہاں جاتا تھا جس مناسک میں جس منسک کو انجام دے رہا خالی صلوات پڑھتا تھا اور کچھ نہیں مجھے آتا تھا۔ کہا کہ جس طرح تو حج کر کے باہر نکلا ہے مکے سے، اس طرح کوئی بھی نہیں نکلا ہے، کوئی اس طرح نکلا، کوئی بھی اس طرح نہیں نکلا ہے۔ ایک بہت ہی عظیم عمل، نہایت ہی عمیق توحیدی عمل، کہ اگر کبھی گفتگو ہوئی، فرصت ہوئی تو عرض کریں کہ صلوات میں توحید کتنی پوشیدہ ہے۔ بحثیں کی گئیں، لمبی بحثیں اس کی گئیں، خوب پسند یہاں پہ آئے گفتگو میں کہ یہ دین کربلا کا دین ہے جو جدا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس نقطے پہ تھوڑا توجہ کریں۔ ایک تھوڑا نیچرل عمل ہے، یہ پروسیس ہے جس کی بنیاد پر یہ دین سے دوری ہو جاتی ہے تھوڑا، اور اس دین سے جو دوری ہوتی ہے ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اس دوری کو دور کرے، اپنے آپ کو پلٹائے۔ نیچرل طریقہ یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں فاصلہ ہو گیا، دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آئی، ہر مذہب کے ساتھ۔ کرسچینٹی معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے دین آیا تھا، کیا حال کیا انہوں نے، کتنا برا حال کیا، یہاں تک کہ انہیں شراب پینا تھی خود تو جناب عیسیٰ کے لیے بھی ایسی روایتیں پیش کر دی، جناب عیسیٰ بھی شراب پیتے تھے۔
کیونکہ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہم خود تو نہیں کر سکتے. خود اگر کریں گے، دین کے ذمہ دار لوگ ہیں نا، دین کے ذمہ دار لوگ، اگر ہم خود یہ کام کریں گے لوگ کہیں گے کیوں کر رہے ہو. لہذا پھر یہ ثابت کر دیں کہ جناب عیسیٰ بھی یہ کام کرتے تھے. لہذا روایت لے آئے کہ جناب عیسیٰ نے اپنی ماں سے شراب مانگی، ماں نے جو منع کیا جناب عیسیٰ ناراض بھی ہو گئے. یہ ہوتا ہے. ایک کام جو ہمیں خود کرنا ہے، خود کریں گے تو لوگ اعتراض کریں گے، اس کو دین کا حصہ بنا دیں. یزید بھی یہی کام کرنا چاہ رہا. جو کچھ وہ کر رہا تھا، اگر یزید خود معاویہ کا بیٹا ہوگی یہ سارا کام کرتا تو بہت سے لوگ یہ کام کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں جو یزید کرتا تھا. لیکن یزید یہ سارا کام خلیفہ رسول کے عنوان سے کر رہا تھا. ممکن آپ سوال کریں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی قربانی دی، نہ یزید ختم ہوا نہ یزیدیت ختم ہوئی، باقی ہے نا. یزید بھی باقی رہا اور بعد میں یزید آتے رہے. آج بہت بڑے بڑے یزید موجود ہیں، انکار نہیں. کتنے بڑے بڑے یزید موجود ہیں اس دنیا میں، جو لاکھوں انسانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر. یزید موجود ہیں، یزیدیت کے کام بھی موجود ہیں، یزیدیت بھی موجود ہے. تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گئی یزیدیت آج کی، تھوڑا مشکل ہو گئی، پیچیدہ ہو گئی ہے، لیکن موجود ہے. پھر کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام نے یہ کیا کہ یزیدیت دین نہیں بن پائی. یزید جو سارے کام کر رہا تھا اس عنوان سے کہ میں خلیفہ رسول ہوں، کام وہی سب ہو رہا تھا، لیول اس پہ اسلام کا لگا ہوا تھا، اسلام کے نام پر. اور کچھ ہی دن جاتے جاتے وہ سارے کام یزیدیت کے وہ سب دین اسلام بن جاتا، جیسا کہ دوسرے مذہب میں ہوا. امام حسین علیہ السلام نے آ کر جدا کر دیا، یزیدیت الگ ہے، اسلام الگ ہے. اسلام کو اس طرح بچایا تاکہ جب بھی حق پرست آنا چاہے تو اوریجنل اسلام اس کو مل جائے. حقیقی دین کو حسین ابن علی نے بچا لیا. اور ایک دوسرا کام کہ ہر زمانے کے یزید کے لیے مشکل پیدا کر. حسین یعنی جب بھی کوئی یزید سر اٹھائے گا وہاں کوئی حسین بھی موجود ہوگا اس کو سر کو چلنے کے لیے. یہ نمونہ حسین ابن علی نے دیا. یہ دو عظیم کام تھے جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیے، عظیم کام، تاکہ یزیدیت اسلام کے لیول نہ لگانے پائے. اس کے پہلے لگنا شروع ہو گیا تھا. معاویہ اتنا قوی مضبوط حکومت کر رہا تھا، لوگ سوچتے تھے اتنے مضبوط حاکم، اس کی حکومت تو 1000 چال، بنی امیہ 1000 سال تک بھی ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور وہی جو کچھ کر رہے تھے، الناس ولا دین ملوکہم، لوگوں کا دین وہی ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا دین ہوتا ہے. تھوڑے تھوڑے دن میں دین تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں دین اور تھا، 25 سال کی خلافت کے زمانہ جاتے جاتے یہ زمانے کے دین لوگوں کا کیا بن گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حکومت جیسی ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کا دین بھی ہو جاتا ہے. بس یہاں پر ممکن ہے 25 سال میں ہی اتنی مشکل آ جائے دینداری میں اور دین سے اتنی زیادہ دوری ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام خلافت کو لینے کے لیے تیار نہیں. لوگ کہہ رہے ہیں آپ لیں، امام نہیں، تکلف نہیں کر رہے تھے. ایک وقت ہوتا ہے نا آپ کوئی کسی کو دیں تکلف کر، امام تکلف کرنے والے نہیں تھے. تکلف کا موقع وہ نہیں تھا، وہاں ذمہ داری کا موقع تھا. لیکن اتنا خراب کر دیا گیا تھا 25 سالوں کے اندر کہ علی ابن ابی طالب جان رہے تھے اس حکومت کو لینے کے بعد میرے سامنے کیا مشکلات آئیں گی. یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ امام علی علیہ السلام کو 4.5 سالہ حکومت میں کیا مشکلات آئیں، اور علی ابن ابی طالب نے جو فریادیں بلند کی وہ فریادیں کیا تھیں. نہج البلاغہ پر ہے علی ابن ابی طالب کی فریادوں سے. دشمن کے خلاف نہیں، ان لوگوں کے خلاف جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ تھے، جنگوں میں جو ساتھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کی شکل اتنی زیادہ بگاڑ دی گئی تھی کہ ان کی تربیت کرنا مشکل ہو رہا تھا. یہ 25 سال میں بھی ممکن ہے، 25 سال کے اندر بھی یہ سارا کام ہو سکتا ہے. لہذا جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے دین کی شکل خراب ہوتی چلی جاتی ہے. مثلا ہندوازم ممکن ہے یہ بھی ہو، ثابت نہیں ہو پایا ابھی، لیکن انکار بھی نہیں ہے. ممکن یہ بھی، چونکہ اللہ نے ہر جگہ انبیاء بھیجے، ہر جگہ ہدایت کا انتظام کیا. لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ دین رہا ہو، چونکہ ان کے ویدوں میں اور گیتا میں بہت ہی عمیق توحید کے تصور اور بہت ہی اچھی باتیں ہیں، لہذا اس بات کا امکان ہے کہ ہو. ابھی یہ نہیں سمجھے گا واقعہ کہ ہماری طرف سے آپ کہیں گے نہیں کہا ہے کہ ہندوازم جو اللہ کی طرف سے، نہ، یعنی ممکن بھی ہے اور ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، دونوں درمیان میں، چونکہ ابھی ثابت نہیں ہو پایا ہے. تحقیق جاری ہے، لوگ کر رہے ہیں تحقیق.
لیکن دین سے اتنا زیادہ فاصلہ، اصل مرکز سے اتنا فاصلہ بڑھ گیا کہ بیچ میں اتنی غلط چیزیں آ کے دین کو خراب کر دیا، بالکل خراب کر دیا۔ ابھی پنڈت بھی جو ہے ویدوں پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے، جانتے ہیں ویدوں میں جو چیزیں لکھی ہوئی بہت ہی عظیم چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا پنڈت بھی، جیسے راہب اور کرسچن پادری بھی، وہ بھی جو ہے توریت میں جو کچھ باقی ہے، بہت کم بچا ہے، جو باقی ہے اس پر عمل نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی پسند کا دین چاہیے، اپنی پسند کا دین، اور اپنی پسند کو دین کے اندر داخل کرنا، یہ کام مسلسل جاری ہوتا ہے۔ دین آتا ہے ہمیں پاک کرنے کے لیے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں جو اساتید کی ہماری مثال ہے، تاکہ بات یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے۔ دین آتا ہے تاکہ پاک کرے انسان کو۔ دین اگر پاک کرتا بھی ہے، لیکن ایک طرف دین پاک کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اپنی ساری گندگی، اپنی ساری آلودگی وہ سب ہم دین میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ چھوڑنا مشکل ہے۔ مثلا ہمارے ماں باپ کا دین، اس سے ہم اٹیچ رہیں، یہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ہمارا اپنا کلچرل دین چھوڑنا مشکل ہے، ہمارا اپنا ذہنی دین یہ چھوڑنا مشکل ہے، ہماری اپنی پسند کا دین۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا اس انسان کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ دینداری بھی کر رہا ہے تو وہی جو اسے پسند ہے، دین میں وہی کام کرے گا جو اسے پسند ہے، عزاداری میں وہی کام کرے گا جو اسے پسند ہے۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھ رہا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ اب یہ ایران کا واقعہ تقریباً 50-60 سال پہلے کا، آیت اللہ بروجردی، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے، آیت اللہ امام خمینی اور آیت اللہ خوئی کے پہلے کے بہت عالمی مرجع، پورے ورلڈ میں بہت ہی عظیم مرجع تھے، بہت عظیم کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایران میں کچھ مراسم ایسے انجام دیے جائیں جو مناسب نہیں ہے، عزاداری کے شایان شان نہیں ہے، عزاداری کے لیے صحیح نہیں ہے وہ، اس پر انہوں نے روکا۔ مرجع تقلید، مرجع اتنا بڑا مرجع، اس نے آ کے روکا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام نہیں کرو عزاداری میں۔ تو انہوں نے تہران کے تاجروں نے جمع ہو کر آگے کہا کہ سال میں 355 دن ہم آپ کی تبلیغ کرتے ہیں، 10 دن ہم اپنا کام ہمیں کرنے دو، 10 دن مجھے اپنے پسند کا کام کرنے دو۔ یہ نہیں چاہیے دین کو، ایک دن بھی نہیں چاہیے کہ 355 دن تقلید کریں، 10 دن اپنی تقلید کریں جو ہمیں چاہیے، ہماری پسند کا دین۔ لیکن یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لہذا کیا کرتا ہے، اس کو دین کا رنگ دے دیتا ہے۔ کام اپنا کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو مجھے پسند ہے، لیکن وہ کرنا ہے جو مجھے میرے ماں باپ سے سیکھ کے آئے ہیں۔ انبیاء کے سامنے جو مشکلات تھیں، ان مشکلات میں ایک سب سے بڑی مشکل تھی ماں باپ کا دین، آبائی دین۔ آپ قرآن پڑھیں کبھی اور اس لفظ کو دیکھیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اسی میں جا کے دیکھیں، ان وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، آپ کیا ہیں؟ نبی آگے کہتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، کہتے تھے یہ دیکھو دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ سنا ہے۔ نبی نہایت احترام سے جواب یہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں دیوانہ نہیں ہوں۔ نبی جواب میں لڑتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے آپ دیوانے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں دیوانے نہیں ہیں، آپ کو ہم صحیح بات بتا رہے ہیں۔ انبیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ لڑتے نہیں۔ اگر کوئی آگے کہے دیوانے ہو تو لڑنا شروع کر دے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، چونکہ سمجھا رہے ہیں ان کو۔ ایک بڑی، سب سے بڑی مشکلات میں سے انبیاء کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میرے ماں باپ یہ کرتے آئے ہیں تو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہم بھی یہ کام کرتے آئے ہیں تو کیسے چھوڑ دیں۔ اب چھوڑ تو سکتے نہیں، دینداری بھی کرنا ہے تو کیا کریں؟ وہ چیز جو نہیں چھوڑ سکتے، جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری فکر تھی، جو ہمارے ماں باپ کا دین تھا، اس کا نام اسلام دے دیں، اس کو اسلامائز کر دیں، اس کو اسلامی رنگ دے دیں۔ یہ کام ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی دین آیا تھا ہمیں پاک کرنے کے لیے، ہم نے اپنے ذہن کی، اپنے کلچر کی، اپنے ماں باپ کے دین کی، اپنی گندگی دین میں ڈال دی، اور دین دھیرے دھیرے اس طرح خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہاں سے دین میں داخل ہوتی ہیں چیزیں؟ اس طرح سے داخل ہوتی ہیں، کیونکہ اپنی چیزیں مجھے چھوڑنا نہیں ہے اور دینداری بھی کرنی ہے، تو دونوں کو کیسے مکس کریں؟ مکس کرنے کا طریقہ ہے کہ وہی جو ہم کر رہے ہیں اسی کو دین کا نام دے دیں، اسی کو تھوڑا دینی شکل دے دیں، اسی پر دین کا لیول لگا دیں۔ یہ کام ہوتا ہے۔
مثال اس کی یہ جو بزرگان نے ہماری مثال دی وہ یہ ہے، جیسے مثلا اللہ کی طرف سے بارش آتی ہے، پانی برستا ہے، یہ بارش بہت ہی جگہوں پر مثال ہے، بہت اچھی مثال قرآن نے بھی بار بار دی ہے، بہت سے مطالب اس مثال سے بتائے جاتے ہیں۔ بارش آتی ہے، پانی کتنا صاف شفاف، بالکل کوئی بھی نقص نہیں اس پانی میں، کوئی بھی کمی نہیں، لیبورٹری میں لے جا کے چیک کریں، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، بالکل کامل پانی، بہترین صاف و شفاف اور پاکیزہ اور مفید پانی۔ لیکن یہ بارش جب آئی مفید پانی کی، یہ پانی جب آیا اس نے آ کر ہمارے شہر کو، آلودہ شہر کو پاک کیا۔ بڑے بڑے شہروں میں پالوشن بہت زیادہ ہوتا ہے، پالوشن بھی اس کو بھی پاک کیا، اگر شہر کو پاک کیا، گھروں کو پاک کیا، زندگی دی، زمین کو زندگی دی، درختوں کو زندگی دی، انسانوں کو زندگی دی، یہ سب کچھ کیا۔ لیکن جب یہ پانی باہر نکلنے لگا، اب یہاں پر آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے جو برف نہیں گرتی، ایران وغیرہ میں برف بہت گرتی ہے، وہاں دیکھتے ہیں جب یہ برف گرتی ہے اور انسان صبح صبح اپنے گھر سے نکل کے باہر دیکھتا ہے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، بالکل سفید روڈ، سفید گلیاں، سفید دروازہ باہر، سفید گاڑی کے اوپر سفید، درخت جو ہے سب سفید سفید دکھ رہے ہیں، روئی جیسی ہوتی ہے نا برف، اسنوئنگ جب ہوتی ہے سفید۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب اس پہ چلنا شروع کرتے ہیں، چل چل کے بہت ہی گندا کر دیتے ہیں، گندا ہو جاتا ہے، اتنا سفید اللہ کی طرف سے وہ گندا ہو گیا ہے نا۔ یہ ہمارا گندا کرنا ہمارا کام ہوتا، اللہ کی طرف سے آتا ہے بہت ہی صاف، بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی شفاف، جو آگے ہمیں بھی پاک کرے۔ لیکن ہم کیا کام کرتے ہیں؟ اس کو گندا کر رہے ہوتے ہیں، گندا کر ڈالتے ہیں، بالکل گندا کر ڈالتے ہیں۔ جب یہ شہر سے پانی آتا ہے ہمارے پائپ کے ذریعے سے گھروں میں، یہ کوشش کی جاتی ہے اچھا پانی، ابھی ہمارے ہندوستان میں مشکلات بہت ہے پانی کی، بعض بہت اچھا پانی نہیں ہوتا، لیکن اور کوشش کی جاتی ہے اچھا جتنا ممکن ہو سکتا ہے، اس کو پیوریفائی کرتے ہیں، اس میں دوائیں ڈالتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، اس کو فلٹر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ایک صاف شفاف مفید اور اچھا پانی آئے۔ وہ اچھا پانی جب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آیا تو بہت صاف شفاف اچھا پانی، لیکن اس صاف پانی سے میں نے اپنے کپڑے دھلے، اپنے جسم کو دھلا، اپنے برتنوں کو دھلا، اپنے گھر کو دھلا، اور گندگی کی جگہوں کو دھلا، ساری گندگی دھل ڈالی، باتھ روم کو دھلا، ادھر دھلا ادھر دھلا، اتنا صاف پانی آیا، اس صاف پانی سے ہم نے ساری گندگی اپنی دھلی اور ساری گندگی اپنی اس کے اندر ڈال دی۔ یہی کرتے ہیں نا، اور یہ ضروری بھی ہونا بھی چاہیے، یہ آتا ہی اسی لیے تاکہ یہ کام ہوتا رہے، تاکہ گندگیوں سے ہم بچ سکیں۔ لیکن دوسری طرف سے یہ مثال دے رہے ہیں، صرف مثال کی بات ہے، دوسری طرف ایک طرف سے وہ پانی ہمیں پاک کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے اپنی ساری نجاست اور ساری گندگی ہم اس میں ملاتے رہتے ہیں۔ اور آیا تھا یہ صاف پانی گھر کی نالی سے جو نکل رہا ہے تو گندا ہو کے نکل رہا ہے، پھر پورے شہر کا پانی جمع ہو کر جب نالے کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پہ آدمی ناک بند کر کے اپنی گزرتا ہے۔ کبھی گٹر میں گئے ہیں؟ گٹر کے اندر، یہاں تو نہیں ہوگا، بڑے شہروں میں جو گٹر ہوتے ہیں اس کا منظر ٹیلیویژن پہ تو دیکھا ہوگا نا، کتنا گندا کر دیتا ہے۔ وہی پانی جو اتنا صاف و شفاف آیا تھا، وہی پانی اس آدمی نے اتنا زیادہ گندا کر دیا کہ اس کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا، اس کے پاس سے گزرنا نہیں چاہتا، اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کام تو ضروری ہے، شہروں میں یہ کام ہوتا رہتا ہے، اللہ نے نظام بھی ایسا بنایا ہے۔ اب اللہ کے نظام دیکھیں، اللہ کے نظام کیا ہے، لیکن یہ مثال پوری کر دیں پھر اب نظام بھی بتاتے ہیں۔ یہ کام جو ہم اپنے شہروں میں اور اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، شہروں میں چل جائے گا، لیکن یہی کام ہم دین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دین میں یہ کام خطرناک بن جاتا ہے۔ دین آیا اللہ کی طرف سے آ کر، اس نے عربوں کی ساری جہالت، ساری نجاست، ساری گندگی کو پاک کیا۔ کیسا پاک کیا یہ الگ موضوع ہے، اس میں کئی دن گفتگو کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا، بعثت کے بعد کیا ہوا، ہجرت کے بعد کیا ہوا، بعثت کے پہلے کا انسان کیا تھا، بعثت کے بعد کا انسان کیا ہوا۔ اس سے بہت گفتگو کی جائے، بہت تحقیق کی جائے، بہت ریسرچ کی جائے، پھر بھی کم ہے۔ بعثت کے دن کو ہم بہت معمولی ہے، یاد بھی نہیں رہتا بعثت کے دن ہے۔ بعثت کے دن صرف شب معراج کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، بعثت بھول جاتے ہیں۔ شب معراج بھی اہم ہے، لیکن بعثت تاریخ کا ایک عظیم ترین موڑ ہے۔ بعثت کے پہلے کا انسان کیا تھا، بعثت کے بعد کا انسان کیا بنا، اور ابھی جو کچھ جہاں علم اور نور نظر آ رہا ہے وہ سب بعثت کی وجہ سے ہے عزیزو، جس کو ہم ذکر بھی نہیں کرتے، جس کے ہم جشن بھی نہیں مناتے۔ یہ تاریخ کے اہم موڑ، جیسے کربلا تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے،
ہجرت بھی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے. بس کیا ہوا، آیا یہ دین بعثت کے ذریعے سے تاکہ آ کر لوگوں کے ذہنوں کو پاک کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے عقیدوں کو پاک کرے، لوگوں کے دینداری کو پاک کرے، لوگوں کی عبادتوں کو پاک کرے. وہ سب عبادتیں کر رہے تھے لیکن نجس، کعبے کے پاس آ کر حج کر رہے تھے لیکن نجس، کعبے کو بھی نجس کرتے تھے. بکرے ذبح کرتے تھے اور ذبح کر کے اس کا خون اور گوشت لے جا کے کعبے میں ملتے تھے. ابھی ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا بکرا جب قربانی کے دن ذبح کرتے ہیں اس کا خون لے جا کے اپنے گھر میں ادھر ادھر ڈالتے ہیں. یہ نہیں چاہیے اللہ کو. قرآن کی آیت نازل، اللہ کو تمہارے لحوم و شحوم، یہ گوشت، یہ بکرے، یہ خون، اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تک یہ پہنچتا ہی نہیں ہے. اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا یہ قربانی، یہ پہنچتا ہے. تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، خون دیکھ رہے ہو اور گوشت دیکھ رہے ہو. تو وہ بھی دیداری کرتے لیکن نجس دیداری. دین نے آ کر انہیں پاک کیا، دین انہیں پاک کرتا گیا. وہ اپنے سارے کلچر، اپنی ساری نجاستوں، اپنی ساری جہالتوں کو اس میں ڈالتے گئے. اور 25 سال بعد دیکھا کیا ہوا، اسی جہالتوں کا نتیجہ تھا. جب امام علی علیہ السلام نے آ کر خطبہ دیا، کہا کہ 25 سال بعد خلافت کے زمانے میں پہلا خطبہ، کہا کہ یہ زمانہ عرب کی جہالت کا زمانہ ہے، دور جہالت ہے، یہ یہاں سے پھر شروع کرنا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے یہ ایسا ہوا کہ آ کر رسول اللہ نے پاک کیا تھا لیکن انہوں نے اپنی ساری نجاستیں اس میں ڈال دی، سارا کلچر، ساری جہالتیں سب اس میں ڈالی، دین کو کر دیا نجس، دین کو تباہ کر دیا. اور پھر یہ دین آگے بڑھا، ایران تک پہنچا، مصر تک پہنچا، مصر والوں کو پاک کیا، جو کہ دین کا کام ہی ہے پاک کرنا. اس دین نے آ کر ایران والوں کو پاک کیا، ایران والوں نے اپنے کلچر اس میں ڈالے، اس زمانے کے اپنی نجاستیں ڈالیں. مصر گیا، مصر والوں نے اپنا ڈالا. جہاں جہاں سے دین گزرتا گیا، دین ان کو پاک کرتا گیا. لیکن ہم نے اپنی ساری ذہنی اور کلچر اور دین، ماں باپ کے دین کی نجاستیں دین میں شامل کر دیں، اس کو اسلامائز کرتے گئے. اور پہنچتے پہنچتے جو ہندوستان پہنچا تو اس کی اللہ ہی، ہندوستان کا دین جو ہے وہ بہت عجیب دین ہو گیا. اتنا فاصلہ بڑھ گیا، ساری وہ نجاستیں سنبھالے ہوئے آیا اور یہاں آ کر ایک ایسے کلچر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ جو سراسر خرافات، جس کی بیس ہی خرافات ہے. ایک ایسے مذہب والوں کے درمیان میں زندگی گزار رہے ہیں جس کی بیس ہی خرافات ہے، اندھی تقلید ہے. یہ بات میں ایک دو جگہ پڑھ چکا ہوں، آپ کے سامنے پڑھ دوں، حرج نہیں ہے اس موضوع پہ. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ساتھ میں ایک بابا بھی تھے ہمارے ساتھ. تھوڑی دیر گفتگو ہوئی تو گفتگو ہوتے ہوتے، لمبا سفر تھا یو پی سے بامبے تک کا، گفتگو ہوتے ہوتے دین کی بات ہوئی. اور دین کی بات ہوتے ہوتے یہ مثلا سفر کے بارے میں تو یہ بتایا کہ مثلا ابھی ہم ادھر تھے، دبئی میں تھے اور وہاں تقریر کرنے کے لیے گئے تھے. ہم نے کہا دینی کی خدمت کے لیے گئے تھے، لیکچر کے لیے. اس کو بتایا تو کہا کہ مجھے بھی جانا ہے دبئی، مجھے بھی بلایا گیا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. وہاں پوچھا ہندو ہیں؟ ہم نے کہا ہندو بھی ہیں، مندر بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پر، جاؤ، کوئی مشکل نہیں ہے. اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہاں پر اندھ وشواس ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں پہلے سمجھا کہ شاید اس لیے پوچھ رہا ہے کہ اندھ وشواس نہ ہو تو میں جاؤں تاکہ وہاں جا کر بتاؤں. لیکن بعد میں معلوم ہو کہہ رہا نہیں، اندھ وشواس ہو تو میں جاؤں، ورنہ میرے جانے کا فائدہ کیا ہے، میری بات سنیں گے نہیں لوگ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس طرح ایک ایسے کلچر میں ہم آگے زندگی گزارنے، پھر لینا بھی شروع کر دیا وہیں سے. ہر چیز میں لے رہے ہیں، دینداری میں، عبادتوں میں، اپنے مراسم میں، شادیوں میں، عزاداری میں، ہر جگہ سے ہمیں چاہیے. ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا حق ادا ہونا چاہیے، اور کیسے حق ادا ہو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنے دو. اور ساری چیزیں لا کر داخل کی، سب لا کر داخل کیا. عربوں نے کچھ کیا، ایرانیوں نے کچھ کیا، مصریوں نے کچھ کیا، سب نے داخل کیا اور ہم نے آ کر اور زیادہ اس میں داخل کر دیا. اب جو دین کی شکل بچی وہ عجیب و غریب، وہ وہی دین ہے کہ جو ذلت کا سبب بنا ہوا ہے. ہمارے پاس جو دین بچا ہے وہ ہماری بھی ذلت کا سبب ہے اور اسلام کی بھی ذلت کا سبب بنا ہے، کیونکہ اتنا نجس کر دیا ہے اسے، اتنا گندا کر دیا ہے، اتنی غلاظتیں اس پہ ڈال دی ہیں. اب یہ اسلام یہ بچا ہمارے پاس، اور یہ اسلام لے کے ہم چل رہے ہیں، یہ اسلام لے کے ڈھو رہے ہیں. اس میں بھی پھر تقسیم کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں. سب نے اپنا الگ الگ کام کیا، جبکہ اسلام مکمل ہے.
الگ الگ نہیں ہے، ایک کام کر لیا دوسرا چھوڑ دیا. کچھ لوگ ماتم کر رہے ہیں تو مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگ مجلس کر رہے ہیں تو ماتم نہیں کر رہے ہیں. یہ عزاداری یہ نہیں ہے نا، مکمل کا نام عزاداری ہے. سب کچھ لے کے چلنا ہے. اسلام بھی ایسا، عزاداری بھی ایسی. نتیجہ یہ جو نظر آ رہا ہے، جو کل آپ کے سامنے عرض کی، کوئی اثر نہیں، کوئی تاثیر نہیں. سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اثر کوئی نہیں. اور اثر یہ ہو رہا ہے، صرف دین بدنام ہو رہا ہے. اس دین کو پلٹنے کی ضرورت ہے. کہاں پلٹنے کا راستہ رسول اللہ نے اپنی آخری وصیت میں بیان کیا. آخری وصیت میں عرض کیا اس کے پہلے خواتین کے درمیان شاید، کہ رسول اللہ نے یہ ہماری ضرورت بیان کی تھی. ہم سمجھے کہ رسول اللہ قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. آخری حدیث کیا ہے رسول اللہ کی وصیت؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ دین میں گڑبڑ ہوگی، طوفان آئیں گے، گندگیاں ڈالی جائیں گی، اختلاف ہوگا. جب یہ سب کچھ ہو تو تم کہاں پلٹنا؟ دو پلٹنے کی جگہ ہے، قرآن اور اہل بیت. ان دو کے پاس پلٹنا. اگر نہیں پلٹ سکے تو طوفان جاری رہے گا، خطرات بھی باقی رہیں گے. لیکن اسلام کے پاس جو خوبی ہے وہ کیا ہے؟ دوسرے مذہب میں یہ سب کام ہوا، ان کے پاس پلٹنے کا راستہ بھی نہیں رہ گیا. چونکہ صرف دین کو نہیں خراب کیا، کتاب کو بھی آگے خراب کر دیا، کتاب کو بھی چینج کر دیا. اسلام کا حسن یہ ہے کہ دو چیز موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کردار بھی موجود ہے. یعنی پلٹنے کی جگہ موجود ہے. انسان جب چاہے اپنے آپ کو پلٹا سکتا ہے. جیسا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ہم پانی کو گندا کرتے ہیں، پانی کو نجس کرتے ہیں، پانی خوبصورت، حسین اور لطیف اور شفاف پانی کو نالے کے پانی میں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ پانی گزرتے گزرتے اللہ کا نظام ایسا ہے، ندیوں میں پہنچتا ہے، ندیوں سے ہوتا ہوتا سمندر میں پہنچتا ہے، اور سمندر میں تیز موجوں کے تھپیڑوں سے یہ ساری گندگی دور ہو جاتی ہے نا نظام یہ. اور پھر ایک سال بعد پھر جب بارش کا موسم آتا ہے، پھر وہی صاف و شفاف پانی، پھر وہی لذیذ پانی، پھر وہی میٹھا پانی. بنایا نظام اللہ نے اس طرح کہ سمندر تک پلٹے انسان. اگر یہ سمندر تک نالے کا پانی نہیں جاتا اور اگر سمندر میں موجیں نہیں ہوتی تو ساری دنیا کا پانی سب مرداب بن جاتا. جیسے ہوتا ہے مرداب پانی، جہاں پہ گندے پانی جمع ہوتے سب یہی ہو جاتا. لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ موجوں کے ذریعے سے ساری گندگی ختم. اتنے تھپیڑے اور موجوں کے تھپیڑے سے پھر سسٹم، پھر سال بھر بعد پھر پانی آ رہا ہے، پھر ہم گندا کر رہے ہیں، پھر ایک سال بعد پھر آ رہا ہے، پھر ہم گندا کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ کام دین میں بھی ضروری ہے. اللہ نے اگر کہا پانی کے لیے ایک سال میں یہ کام کرو تو دین میں روزانہ ضرورت ہے. اگر روزانہ نہیں کر سکے تو کم سے کم سال میں یہ کام کریں. اپنے دین کو پلٹائیں کہ اہل بیت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اس دین کو بھی سمندر کی ضرورت ہے، اور اس دین کے سمندروں میں سے ایک سمندر کربلا ہے. کربلا اس سمندر کو کہتے ہیں جہاں جا کر اپنے دین کو پیش کر کے دیکھو ہمارا دین کربلا کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر کربلا کے مطابق ہے تو صحیح جا رہے ہیں، اور اگر کربلا سے ہٹ گیا تو گندگی آ گئی ہے، گندگی داخل ہو گئی ہے. اب یہ دین کو بھی گندا کر دے گا، اب تمہیں بھی گندا کر دے گا، مریض کر دے گا. گندا پانی جمع ہو جائے تو مرض پھیلتا ہے، بیکٹیریاز آتے ہیں، وائرس آتے ہیں، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے. یہ دین بھی یہی کام کرے گا، یہ بھی تباہ کرے گا، یہ بھی برباد کرے گا. یہ سب دینداری کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. پھر کیا کریں؟ آئیں پلٹائیں. یہ محرم آیا ہے پلٹانے کے لیے. یہ محرم کا اتنا اہتمام اس لیے کیا گیا تاکہ اپنے دین کو پلٹاؤ محرم کی طرف. آگے چیک کرو اپنے دین کو کہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ یہاں سے فقط ثواب لے کے جاؤ اور اپنا دین بچا کے. وہی جو دین محرم کے پہلے تھا وہی دین ابھی بھی رہے، دین وہی رہے، یہاں آ کے صرف ثواب لے کے جائیں. اس لیے نہیں یہ اہتمام کیا گیا ہے. اتنا عظیم اہتمام کیا گیا آگے چیک کرے دین کو. کربلا پلٹانے کی جگہ ہے، کربلا دین کو زندہ کرنے کی جگہ ہے. موضوع یہی ہے نا. کربلا یعنی احیاء دین، یعنی دین کی نئی زندگی.
ہر عاشور، ہر محرم، یعنی دین کو نئی زندگی ملنا. اگر دین کو نئی زندگی نہیں مل رہی ہے تو یہ دین خطرناک بن جائے گا، یہ دین مشکل میں ڈال دے گا، یہ دین تمہیں بھی بدنام کرے گا، خود بھی بدنام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پلٹایا گیا، اس لیے کہ کربلا کے سمندر میں نہیں ڈالا گیا، اس لیے کربلا کی موجیں اس کے نہیں لگیں، اس لیے کربلا کی موجوں نے اسے پاک نہیں کیا. کربلا کی موجیں آج بھی ہیں، کربلا آج بھی موجیں ہیں، لیکن اس کے پاس آئے تو انسان، اس سے متصل تو ہو انسان. یہ پروجیکٹر کی وجہ سے مجھے گھڑی نہیں دکھ رہی. اس سے قریب تو ہو انسان. پھر دیکھیں کہ کتنا، اب یہ کل عرض کریں گے، 2 آیتیں پیش کرنی تھی آپ خدمت میں کہ اللہ نے اس مسئلے میں کتنا اہتمام کیا ہے. اس مسئلے میں قرآن کی سخت ترین 2 آیتیں اسی مسئلے کے لیے ہیں کہ دین میں کوئی گڑبڑ نہیں آنے چاہیے. سب سے سخت آیتیں، ایک اس میں سے پڑھی جاتی ہے، ایک نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ اب کل بیان کریں گے، فرصت نہیں رہ گئی. یہ اہتمام، اور اسی لیے اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے عزیزوں. حسین ابن علی عیسیٰ مسیح بن کے نہیں آئے ہیں. عیسیٰ مسیح بھی ایسے نہیں تھے، کرسچن نے عیسیٰ مسیح کو بنایا ایسا کہ ہفتے بھر گناہ کرو، سارے ہفتے گناہ کرتے رہو، اور سنڈے کے دن آنا تمہاری معافی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دے دی ہے. اللہ کو یہ قربانی اتنی پسند ہے کہ اب حضرت عیسیٰ کے تم ماننے والے ہو، لہذا ہر سنڈے پورے ہفتے بھر جو کچھ کرنا ہو کرو، ایک دن میں ساری معافی. حسین ابن علی مسیح نہیں ہے، یہ مسیح نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے ہمارا کہ سال بھر جو کرنا ہو کرو، پھر محرم آئے گا سب معافی ہو جائے گی. اس لیے نہیں آیا ہے دین. اس لیے کربلا نہیں ہے کہ انسان کو اور گناہ کرنے کے لیے آمادہ کرے کہ جو کرنا ہو کرو، ہم معاف کر دیں گے سب. اس لیے آیا تھا حضرت عیسیٰ، اس لیے آئے تھے. امام حسین نے اس لیے قربانی دی نہیں. امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس لیے کہ انسان کو انسان، کربلائی انسان بنا دیا جائے، عاشورائی انسان. کربلائی انسان اور عاشورائی انسان میں اور ہم انسانوں میں بہت فرق ہو جاتا ہے. کربلا کلچر بن جائے، کربلا دین بن جائے، کربلا زندگی بن جائے انسان کی، اور پھر دیکھے کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے دین. اگر ایک کلچر میں یہی چھوٹی سی جماعت، اسی کلچر کا دین اور کلچر یہ سب کربلا بن جائے، اگر ان جوانوں کا کلچر کربلا بن جائے، پھر دیکھیں کتنا خوبصورت ہو جاتی یہاں کی دینداری، پھر کتنا حسین ہوتی ہے یہاں کی دینداری. کربلا ہے اسی لیے اتنی عظیم قربانی دی ہے حسین ابن علی. ورنہ 18 سال کا جوان ایسا تو نہیں تھا کہ جو صرف جوان بیٹا ہی نہیں، نانا کی شبیہ بھی ہے، اس کو مقتل میں بھیجا جائے. 32 سال کا جوان بھائی اس لیے تو نہیں تھا کہ اس کو مقتل میں بھیجا جائے. لیکن ہاں، اگر یہ خون آ کر موجیں ایجاد کرے، اگر یہ خون کربلا کا آ کر انسانوں کے دین کو پاک کر دے، تو کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے جوان کی قربانی دینے کو تیار ہوں. آئے کربلا میں کتنے، یہ چھوٹی تعداد ہے، 7 ملین 70 لاکھ لوگ. چہلوں کے دن کہا گیا کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ، بعض لوگوں نے اور بڑی تعداد، اتنے لوگ آئے. لیکن آ کر وہاں پر نہایت ہی خلوص سے آتے ہیں، نہایت ہی عقیدت سے آتے ہیں، نہایت ہی احترام سے آتے ہیں. کم سے کم اتنا سوچ کے آتے ہیں کہ ممکن ہے میری جان چلی جائے. یہ بہت محترم ہے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، راستے میں بھی جان کا خطرہ ہے، کربلا میں بھی جان کا خطرہ ہے. اتنے بم پھٹتے ہیں، اتنے بلاسٹ ہوتے ہیں، معلوم ہے. لہذا وہ انسان جو 1 مہینہ پہلے سے پیدل چل کے آ رہا ہے، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں انسان مہینوں پیدل چل کے آتے ہیں کربلا میں، کم سے کم اس نیت سے آتے ہیں کہ ممکن ہے راستے میں میری جان چلی جائے. یہ نیت بہت پاکیزہ ہے اور یہ نیت بہت ہی محترم ہے. لیکن کربلا آ کر جو چیز لے کے جاتے ہیں وہ بہت چھوٹی سی چیز لے جاتے ہیں، وہ بہت کم چیز لے کے جاتے ہیں. کربلا سے سب کچھ لے کے جاتے ہیں، لیکن کربلا سے حسینیت لے کے نہیں جاتے. اور اگر کربلا سے حسینیت لے کے چلے جائیں
تو عراق میں یزیدیت باقی نہ رہ جائے. یزید مسلط ہو وہاں پر جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، جہاں 1 لاکھ سے زیادہ لشکر ہو ان فاسق لوگوں کا، وہاں پہ کوئی چیز محفوظ رہتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہے وہاں پر؟ زندان ابو غریب کا منظر تو آپ کے نظروں کے سامنے آیا، کیا ہوا جوانوں کے ساتھ، کیا ہوا عورتوں کے ساتھ. لیکن اتنے لوگ آ کر وہاں سے ثواب لے کے جاتے ہیں، حسینیت لے کے نہیں جاتے، دور سے یا نزدیک سے زری چوم کے چلے جاتے ہیں، لیکن حسینیت لے کے نہیں جاتے، لہذا یزیدیت وہاں پر ابھی تک باقی ہے. اگر اتنے لوگ ایک جگہ آئیں، کربلا میں آئیں اور سچ میں کربلا میں آئیں اور کربلا سے حسینیت لے کے جائیں تو ایک لمحے کے لیے وہاں یزیدیت باقی نہیں رہ سکتی. لیکن مشکل کیا ہے؟ کربلا کا دین نہیں پسند ہے، کربلا کے دین نہیں چاہتے، نادانی میں دیتے ہیں، نادانی میں یہ کام کرتے ہیں. ایک ہی ساتھ میں عراق اور ایران دونوں جگہ پہ انقلاب ہوا، 15,000 لوگ ایران میں مرے، کہا گیا کرفیو کوئی باہر نہیں نکلے، ماشاء اللہ. ادھر سے آیا کہ نہیں سب کو نکلنا ہے. کتنے مرے؟ 15,000. 15,000 لوگوں نے مر کے دین کو بھی بچایا، اپنی عزت کو بھی بچایا، اپنی غیرت کو بھی بچایا، اپنے ناموس کو بھی بچایا، اپنے وطن کو بھی بچایا، سب کچھ بچا لیا اتنی قربانی نے. اور وہاں پر نہیں اتنے نکلے. شہید صدر جیسا عظیم فقیہ موجود تھا، شہید کیا گیا. اس کی بہن، ان کی بہن کو شہید کیا گیا، بری طرح سے شہید کیا گیا. اس طرح شہید کیا گیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اس طرح شہید کیا گیا. اور اس کے بعد اس زمانے سے لے کر اب تک 20 لاکھ عراقی مارے گئے. 1 لاکھ تقریباً 7-8 لاکھ جو ہے صدام کے زمانے میں، اور 1 ملین سے زیادہ ابھی ان 10 سالوں میں. 20 لاکھ سے زیادہ مارے گئے. دین بھی گیا، غیرت بھی گئی، عزت بھی گئی، ناموس بھی محفوظ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی وہاں پر موجود ہے، لیکن حسینیت لینے کے لیے تیار نہیں لے رہے ہیں. حسین ابن علی دے رہے ہیں لیکن وہ نہیں لے رہے ہیں، وہ آ کر سر چوم کے چلے جاتے ہیں بس. لیکن جنہوں نے لے لیا انہوں نے اپنا سب کچھ بچا لیا، اور اسی لیے دیا تھا قربانی. حسین ابن علی کی قربانی تھی اسی لیے کہ ہر زمانے کے انسانوں کو زندہ کرنا، دین کو زندہ کرنا، معاشروں کو زندہ کرنا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، امت کو زندہ کرنا. اصلاح یعنی زندگی. عربی میں فساد کہتے ہیں خراب ہو جانے کو، یعنی جب کھانا سڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں فسد الطعام، کھانا سڑ گیا، خراب ہو گیا. اس کو نئی زندگی دے دینا. کوئی فاسد زمین فاسد ہو گئی، اس کو نئی زندگی مل جائے، اس کے تو زندگی دینا. کربلا یعنی زندگی دینے کے لیے. لہذا اتنی بڑی قربانی دی حسین ابن علی. اور آخری جب لمحہ آیا، ساری قربانی دینے کے بعد جب حسین ابن علی بالکل تنہا رہ گئے، ابھی بھی تبلیغ جاری ہے، ابھی بھی خطبہ حسین ابن علی کا جاری ہے، ابھی وہ ایک پیغام. ضرورت ہے ان کلام پر. بعض جگہوں پر توفیق ہوئی تھوڑا تھوڑا گفتگو کرنے کی کہ مدینے سے لے کر عصر عاشور تک حسین ابن علی نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سنا جائے، اس پر گفتگو کی جائے، اس پر مجلسیں پڑھی جائیں، اس سے حسینیت کو سمجھا جائے. ابھی ہم اپنے اعتبار سے حسینیت سمجھتے ہیں، لہذا حسینیت بھی کرسچینٹی نظر آتی ہے. لیکن حسین ابن علی کے کلام میں جا کر حسینیت کو ڈھونڈیں تو وہاں حسینیت ہی کچھ اور نظر آتی ہے. آخری لمحے تک حسین ابن علی وہ پیغام دیتے رہے، دین کا پیغام دیتے رہے، دین کی زندگی کا پیغام دیتے رہے. زخموں سے چور ہیں، اتنے لاشیں اٹھا چکے ہیں، اتنے زخم کھا چکے ہیں. ایسا نہیں کہ آخر ہی میں زخم کھائے عزیزو، نہیں، بیچ بیچ میں جنگ جاری رہی. حسین ابن علی مقتل میں جاتے رہے، بیچ بیچ میں بھی تیر چلتے رہے، بیچ بیچ میں بھی زخم کھاتے رہے. صبح عاشور پہلے ہی حملے میں جب 4,000 سے زیادہ سپاہیوں نے مسلسل تیر مارے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ مسلم سالم بچے ہوئے تھے. اس پہلے ہی حملے میں 48 حسین ابن علی کے اصحاب شہید ہو کر زمین پہ گر گئے. پہلے حملے میں صبح عاشور، بالکل صبح کا وقت. اگر 48 صحابی شہید ہو گئے پہلے حملے میں تو کیا باقی لوگ بالکل سالم بچے ہوئے تھے؟ نہیں، باقی کے جسموں پہ تیر پڑے تھے، باقی بھی زخمی ہوئے تھے. باقی نے جا کر جنگ کر کے ان کو بھگایا تھا. اور جب جسم سے خون نکلتا ہے تو پیاس بڑھتی ہے،
یہ جسم کا قانون ہے. جسم سے اگر پانی نکل جائے، جسم سے اگر خون نکل جائے تو پیاس کی شدت بڑھنا شروع ہوتی ہے. شاید احساس ہو جس کو کبھی زخمی ہوا اور جسم سے خون نکلا، جب حلق خشک ہونے لگے، جب آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ خون نکل چکا ہے. صبح سے یہ سلسلہ جاری تھا. صبح سے حسین ابن علی کے جسم سے خون نکل رہا تھا. صبح سے حسین ابن علی بار بار زخمی ہو رہے تھے. صبح سے بار بار جا کر میتیں اٹھا رہے تھے. صبح سے بار بار جنازے اٹھا رہے تھے. لیکن یہ سب دینے کے بعد چونکہ دین بچ رہا تھا، لہذا دشمن کا یہ جملہ ہے کہ آخر میں جب حسین ابن علی کے چہرے پہ نگاہ پڑی تو ایسے لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. اتنا رونق تھی چہرے پر، اتنا حسین ابن علی کے چہرے پہ رونق. یہ رونق کہاں سے تھی؟ یہ رونق اس لیے تھی کہ میرا لال اکبر مارا گیا لیکن دین بچا. اور پھر آخر میں خود مقتل میں آئے. جو اتنا زخمی ہو، جو اتنا پیاسا ہو، جس کا دل اس کے جسم سے کہیں زیادہ زخمی ہو، وہ انسان مقتل میں آئے، جنگ کرے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ لیکن عزیزو، ایسی جنگ کی ہے، عزت کی جنگ. جان بھی دینا ہے تو ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کی جنگ لڑی حسین ابن علی نے. اور ایسی جنگ کی کبھی بھی نہیں دیکھی گئی تاریخ میں، کہیں بھی ایسی جنگ نہیں جیسے حسین ابن علی نے جنگ لڑی ہے. لڑتے تھے، دشمن کو پیچھے ڈھکیلتے تھے. جب دشمن دور بھاگتا تھا، اکیلے حسین ابن علی جنگ لڑ رہے ہیں. دشمن جب دور بھاگتا تھا تو واپس پلٹتے تھے، ایک جگہ پر آ کر ٹھہرتے تھے. ایک مرکز تھا، وہاں پر واپس آتے تھے، کیونکہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں گھوم کر دور سے دشمن آئے اور خیموں کی طرف نہ بڑھ جائے. لہذا ایک ایسی جگہ پر آ کر واپس آتے تھے جو خیموں سے بھی نزدیک تھی، تاکہ دشمن اگر خیموں کی طرف آنا چاہے تو میری زندگی میں خیموں تک نہ آ پائے. لہذا واپس پلٹتے تھے، پھر اس مرکز پہ ٹھہرتے تھے. پھر دشمن طاقت اپنی جم کرتا تھا، پھر آ کر حملہ کرتا تھا. پھر حسین ابن علی حملہ کرتے تھے، پھر دشمن کو پیچھے بھگاتے تھے. یہ بار بار ہو رہا تھا. یہ حسین ابن علی کی جنگ تھی. بار بار یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے فرات کے بہت قریب جب پہنچے تو دشمن نے اپنے باطل ذہن سے یہ سوچا کہ شاید حسین پانی پی لیں. اللہ اکبر. اسے نہیں معلوم کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد اب حسین پانی نہیں پی سکتے. 6 مہینے کی پیاسے بچے کی شہادت کے بعد اب بھلا حسین کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ جوان بیٹا آگے پانی مانگ رہا تھا، حسین پانی نہیں دے سکے. اب بھلا حسین ابن علی پانی پئیں گے؟ لیکن دشمنوں کو یہ لگا کہ اگر حسین ابن علی اس وقت پانی پی لیں گے تو جنگ کرنا مشکل ہے. جب پیاس کی عالم میں حسین ایسی جنگ لڑ رہے ہیں تو پانی پینے کے بعد کیسی جنگ لڑیں گے؟ لہذا دشمنوں نے جب دیکھا کہ حسین ابن علی نہر کے قریب ہیں تو پیچھے سے خیمے کی طرف بڑھے، خیموں کی طرف آگے بڑھنا چاہا. اور ایک نے آواز دی، حسین تم پانی پینا چاہتے ہو اور تمہارے خیموں کی طرف لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آواز جیسے ہی سنی، حسین ابن علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، دشمن خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے. آواز دی، یہ عظیم جملہ حسین ابن علی کا تاریخی جملہ، آواز دی، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان کے پیروکارو، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تم آخرت سے اور معاد سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد بن کے جیو. یہ حسین کا آخری پیغام ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. تم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو. ادھر سے شم نے آواز دی، ماذا تقول یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے لال کیا کہہ رہے ہو؟ کہ اقاتلکم وتقاتلوننی، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو. والنساء ما علیہن من جناح، ان عورتوں کی اس میں کیا خطا ہے؟ تم خیموں پہ حملے کیوں کر رہے ہو؟ حسین کی اس آواز کا اثر ہوا حسین ابن علی کا. شیخ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات قبول ہے،
لشکر کو واپس بلا لیا، لشکر تو واپس ہو گیا، لیکن فرزند زہرا کو معلوم ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میری شہادت کے بعد ان خیموں میں آگ بھی لگے گی، یہ خیمے بھی جلائے جائیں گے۔ پھر سارا لشکر واپس پلٹا اور واپس پلٹ کر چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے جنگ ہونا شروع ہوئی۔ جنگ کرتے کرتے پھر حسین ابن علی نے ایسی جنگ لڑی کہ پھر دشمن بھاگا، دشمن نے فرار کیا، اور جب دشمن چلا گیا اب تک اتنا زخمی ہو چکے ہیں، اتنا تیر جسم میں آ کر چبھ چکا ہے، جسم سے اتنا خون نکل چکا ہے کہ جسم میں نقاہت محسوس ہونا شروع ہوئی، جسم میں کمزوری کا احساس ہوا۔ ایک جگہ پر پھر آ کر حسین ابن علی ٹھہر گئے، دشمن بھی دور تھا تاکہ تھوڑی دیر ٹھہرے۔ اسی درمیان میں ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا، دور سے ایک پتھر آ کر پیشانی پہ لگا۔ ابھی چاہتے تھے کہ اس زخم میں خون کو صاف کریں کہ ایک تیر آ کر پیشانی پر پیوست ہو گیا۔ تیر کو نکالا عزیزو، پیشانی سے تیر نکالا مشکل کام ہے، پیشانی سخت ہے اور تیر وہاں سے مشکل سے نکلا۔ تیر نکلتے ہی پورا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا، آنکھوں میں بھی خون گیا۔ چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے خون کو صاف کرے کہ ایک 3 پھل کا تیر آ کر سینے میں اس طرح پیوست ہوا، یہ زہر سے بجھا ہوا تیر اگر سینے میں اس طرح پیوست ہوا، یہ تیر پیچھے پشت کی طرف دکھنے لگا۔ حسین ابن علی نے پیچھے ہاتھ ڈال کر اب جو تیر کو کھینچا تو ایک خون کا فوارہ جاری ہوا۔ آواز دی بسم اللہ ہے وفی سبیل اللہ ہے وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر حسین گھوڑے پہ جھک گئے، جسم سے اتنا خون نکلا کہ حسین زین پر ڈگمگانے لگے۔ دشمنوں نے نزدیک آ کر نیزے مارے، تھوڑی دیر بعد جو زمین پر آئے اتنے تیر جو جسم میں چبھے ہوئے تھے وہ جسم میں چبھتے چلے گئے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا۔ اب اس کے بعد مصیبت کی وہ سخت منزل آئی عزیزو، ادھر سے ایک ظالم آگے بڑھا، چاہا کہ حسین پہ تلوار مارے کہ خیمے میں ایک 10 برس کا بچہ جسے حسین نے بہت سنبھال کے رکھا تھا، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، اے میری بہن اس کو سنبھالنا۔ عبداللہ ابن حسن، یہ 10 برس کا بچہ جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت چند مہینے کا یہ بچہ تھا، حسین نے سنبھالا تھا۔ زینب کی بھی حالت متغیر ہے، سنبھالا نہیں جا رہا ہے، بچے کو سنبھال نہیں ہے، لیکن بچے نے اپنے آپ کو چھڑایا اور یہ آواز دیتے ہوئے واللہ لا یفارق امی، وہ بھی اماں اس حالت میں اپنے چچا کو میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہ کہہ کر بچہ دوڑا، ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، ہاتھ میں زرہ بھی نہیں ہے، ادھر دشمن تلوار مارنا ہی چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پیش کر دیے، چاہا کہ بچائے لیکن دونوں ہاتھ کٹے۔ یہ آخری زخم حسین کے دل پہ لگا، یہ آخری لمحے کا زخم بچے کو سینے سے لگا کر ابھی بچے کو پیار کر رہے تھے، سمجھا ہی رہے تھے کہ ایک تیر آ کر بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، آخری نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد حسین ابن علی نے اپنی تلواروں پر زور دے کے اٹھنا چاہا کہ ادھر سے مالک ابن نصر نے آ کر سر پہ تلوار ماری، حسین بیٹھ گئے۔ حسین ابن نمیر نے آ کر ایک تیر مارا جو حسین ابن علی کے گلے میں پیوست ہوا۔ انس ابن سنان آگے بڑھا، اس نے نیزہ پہلے گلے میں مارا، پھر نیزے کو کھینچ کر سینے میں نیزہ مارا، جس سے حسین ابن علی کے سینے کی پسلیاں ٹوٹ گئی، حسین ابن علی زمین پہ گرے۔ ادھر بہن خیمے سے نکلی ایک ٹیلے کی بلندی پہ، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا، آواز دیا عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا باجا یاسین